میرا ڈر بالکل صحیح نکلا تھا، کیونکہ اگلے چند مہینوں میں مجھے حجاب کی طرف سے طلاق کے لیے نوٹس مل گیا تھا۔ مجھ پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ غلط نہیں تھے، بلکہ میں تو اس سے بھی بدتر سلوک کر چکا تھا اس کے ساتھ، جس کا ان میں ذکر تک نہیں تھا۔ اس کے باوجود میرا غصہ تھا کہ سب کچھ درہم بھرم کر دینے پر تیار تھا۔ جس وقت مجھے یہ نوٹس ملا، میں ٹیرس پر موسم کا لطف اٹھاتے ہوئے کافی پی رہا تھا۔ وہ نوٹس پڑھتے ہی میں نے بپھرے ہوئے انداز میں کافی سمیت مگ کو دور پھینک دیا۔ اس وقت مجھے جتنی بھی گالیاں یاد تھی میں نے سب کی سب آن اور حجاب کو دے دی، مگر پھر بھی میرا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس وقت آن کا نمبر ملایا، مگر وہ میرا فون پک نہیں کر رہا تھا۔ میں نے غصے میں اسے اور بھی گالیاں دی اور پھر ایک میسج بھیجا: تمہاری ڈیئر بہن میرے بچے کی ماں بننے والی ہے سالہ صاحب۔ اتنا تو تم بھی جانتے ہوگے کہ پریگننسی پیریڈ میں طلاق نہیں ہوتی، اور اس بھول میں مت رہنا کہ کبھی اسے آسانی سے چھوڑوں گا میں۔ نو اینڈ نیور۔ اس کے لیے تو میں تمہیں دنیا چھوڑنے پر مجبور کر سکتا ہوں، مگر میں نے سیل فون دوبارہ پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ پھر بہت سارے دن اسی ٹینشن میں گزرے، جب ولید ایک اہم اطلاع کے ساتھ چلا آیا: داؤد صاحب، آپ کے سالے کی شادی ہو رہی ہے۔ اچھا، عیسیٰ کی ہوگی نا؟ میں نے بے دھیانی سے اس کی بات سن کر کہا تو وہ مسکرا کر بولا: نہیں، یہی تو اصل بات ہے، کیونکہ شادی عیسیٰ کی نہیں اون بھائی کی ہو رہی ہے، اور وہ بھی عیسیٰ کی منگیتر سے۔ سنا ہے کہ لڑکی بہت ہی کم عمر اور حسین ہے۔ اون بھیا کی تو لاٹری نکل آئی ہے جی۔ وہ دانت نکال کر کہہ رہا تھا اور میں ایک دم ٹھٹر کر رہ گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو ولید؟ میرے اندر ایک دم پریشانی آئی تھی۔ ہاں بالکل، آپ چیک کروا لیں، یہ سارا کام ایک دم سے ہوا ہے۔ اندر کی خبری بھی ہے کہ عیسیٰ نے لڑکی سے شادی سے انکار کر دیا تھا، شاید بدنامی کے ڈر سے، اور پھر اون صاحب اب اس کی جگہ کر رہے ہیں۔ ثواب کا ثواب اور مفت کی عیاشی بھی۔ ولید اپنے مخصوص فضول انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے شادی کا دن اور تاریخ بھی بتائی تھی۔ میں کسی سوچ میں گم ہونے لگا۔ اتنے امپورٹنٹ دن پر مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ میرے ہونٹوں پر ایک دم مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اون کی بارات کی رات تھی اور مجھے اسی وقت کا انتظار تھا جب بارات روانہ ہو جاتی۔ ولید نے مجھے بارات کی روانگی کا وقت بھی بتایا تھا۔ میں تیار ہونے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب تک میں اون کے گھر پہنچا بارات چلی گئی تھی۔ پھر بھی احتیاطاً میں نے ولید سے چیک کروا لیا تھا۔ حجاب بارات کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ یہ بات مجھے ولید نہ بھی بتاتا تب بھی میں جانتا تھا اس کی ڈیلیوری کافی قریب تھی، ایسی حالت میں وہ جا بھی نہیں سکتی تھی۔ میری یہاں آنے کی وجہ بھی وہی تھی، اور میں ان 7-8 مہینوں میں جتنی شدتوں سے اس کی کمی کو محسوس کر چکا تھا، اس کے بعد آج کا موقع میں بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا مقصد صرف اس پر اپنے آئندہ کے عزم واضح کرنے اور اون کو کورٹ جانے سے روکنا ہی نہیں تھا۔ دل کے کسی کونے میں اسے دیکھنے اور اسے چھونے کی پاگل کر دینے والی خواہش مجھے بہت راتوں سے گہری نیند سوتے میں جگا دیتی تھی، اور پھر میرا باقی کا سارا وقت ایسے ہی جاگتے اور کروٹیں بدلتے گزرتا تھا۔ بات اگر عورت کے قرب کی ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، میں اس ضرورت کو کہیں اور سے پورا کر سکتا تھا۔ آج کل ویسے بھی بہت سی لڑکیاں میری راہوں میں پلکیں بچھاتی تھی، مگر خواہش میری عجیب تھی کہ صرف وہ ہو۔ میں حیران تھا کہ میرے جیسا لاپرواہ اور بے نیاز بندہ جو سبرینا کے بعد کبھی کسی کا طلبگار نہیں ہوا تھا، یہاں اس مقام پر آ کر کیسے بے بس ہو گیا تھا۔ میرا مقصد یہاں کسی سے الجھنا اور ہنگامہ کرنا بالکل نہیں تھا۔ تبھی میں اس کے گھر کے پچھلے سائڈ پر گاڑی روک کر رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح دیوار پھلانگ کر اندر گھسا تھا، تو وجہ بھی یہی احتیاط تھی۔ سیدھے سیدھے رستے مجھے کوئی آسانی سے گھسنے نہ دیتا۔ مجھے ہر صورت اندر جانا تھا اور حجاب سے ملنا تھا۔ لڑائی بھرائی مشکل کام نہیں تھا، مگر میرا معاملہ تو پہلے ہی کورٹ کچہری تک جا پہنچا تھا، اس لیے میں اس معاملے کو مزید گھمبیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جہاں سے میں نے دیوار پھلانگی، ایک مرتبہ پہلے بھی میں اس طرح یہاں آ چکا تھا۔ میں اس گھر کا داماد تھا، مگر یہاں مجھے وہ عزت نہیں ملی جو میرا حق تھا۔ اسی خیال سے مجھے پھر سے غصہ آنے لگا۔ لان کے پچھلے حصے میں لیمپ روشن تھے، جس کی وجہ سے ماحول کافی اچھا لگ رہا تھا۔ شادی والا گھر تھا، سجاوٹ اور آثار تو نظر آ رہے تھے۔ میں کافی کیئرفل ہو کر آگے بڑھتا گیا۔ تھوڑا آگے جاتے ہی میں ایک دم رک گیا تھا، کیونکہ سیل فون کان سے لگائے لان میں چہل قدمی کے انداز میں ٹہلتا ہوا عیسیٰ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں جتنی تیزی سے بھی کوئی ایکشن لیتا اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اس پل وہ اپنے دھیان میں میری طرف مڑا اور ایک دم ساکن ہو کر رہ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ لان میں موجود روشنیاں ہمیں ایک دوسرے کو بے حد صاف دکھائی دے رہی تھی۔
وہ جتنا حیران تھا میں اسی حد تک کافی غصے میں تھا. میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا عیسیٰ، ورنہ. داؤد بھائی آپ یہاں کیسے؟ ایک دم وہ سنبھلا اور اس نے سیل فون کان سے ہٹا کر کال بند کی اور پھر رواداری سے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. میں اس کی اس حرکت پر ایک دم حیران رہ گیا تھا. آئیے ہم اندر چلتے ہیں، کافی عرصہ ہوا آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی، کیسے ہیں آپ؟ اس نے زبردستی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. اس کی گرم جوش، گرفت، دوستانہ لہجہ اور انداز مجھے ناگواری کے احساس سے دوچار کر گئے تھے. مجھے یہ سب کچھ منافقانہ محسوس ہوا تھا. دیکھو عیسیٰ، میرے ساتھ ڈرامہ بازی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں. سائڈ پر ہو جا تم. مجھے ہر صورت حجاب سے ملنا ہے. اگر تم نے فضول کی غیرت مندی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو میں بری طرح سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ، سمجھے؟ میں نے ہونٹ سکوڑ کر آنکھیں نکال کر کہا. مجھے ایک دم اس پر بہت غصہ آنے لگا تھا. داؤد بھائی حجاب اندر کمرے میں ہے، آپ مل سکتے ہیں، میں بھلا آپ کو کیوں منع کروں گا؟ اس نے جواب اسی رسانیت اور رواداری سے دیا تو میری پیشانی ایک دم شکن آلود ہو گئی. اگر تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں دیکھ لوں گا تمہیں. انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے کے انداز میں اسے گھورتے ہوئے سرد آواز میں بولا اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. پورا گھر روشن تھا، گھر میں خاموشی تھی. میں نے کچن میں دیکھا، وہاں تقریباً سبھی ملازم جمع تھے اور کھانا کھا رہے تھے. میں آگے بڑھ کر حجاب کے کمرے تک آ گیا. حجاب بالکل سامنے ہی نظر آ گئی تھی مگر اس کا چہرہ دوسری طرف تھا. میرے قدموں کی آہٹ پر وہ کچھ اور سمجھی تھی اور میں کچھ کہے بغیر اس کے سامنے آ گیا. پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر ڈر گئی. میں اسے ایک لمبے عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا. وہ کسی قدر موٹی ہو گئی تھی. بھرا بھرا صحت مند شاداب چہرہ اس روپ میں اس پر جیسے ٹوٹ کر نکھار آیا تھا. اس کا چہرہ جیسے جگمگ جگمگ کر رہا تھا. وہ میرے سامنے تھی جس کی وجہ سے میں کئی راتوں کا رت جگہ کاٹ چکا تھا. میرے اندر ایک انوکھی خوشی، ایک نئی ترنگ جاگ اٹھی. میں نے اس سے ایسے خوشگوار موڈ میں بات کرنا شروع کی جیسے ہمارے بیچ ناراضگی اور فاصلے کبھی آئے ہی نہ ہو. میں اسے سر سے پیر تک غور سے دیکھ رہا تھا. میری نظروں کی تپش پر وہ جیسے موم کی طرح پگھل رہی تھی مگر یہ احساس ناگواری کا تھا. اس نے خود کو ڈھانپا تھا، گویا میری نظروں سے بچنا چاہا. میں جو اس کا محرم تھا، میرے اندر اس کے انداز گفتگو نے ایک دم آگ بھڑکائی تھی. تبھی میں نے ایسی ہی آگ اس کے اندر بھڑکا دی. وہ بہت ہی سینسیٹیو تھی مگر صرف اپنوں کے لیے اور اس کے اپنے صرف اس کے بھائی اور پیرنٹس سے. میرے لیے وہ کبھی اس طرح نہیں تڑپی تھی، کبھی اس طرح نہیں روئی تھی. اسے کبھی مجھ سے محبت نہیں رہی تھی. اسے شاید کبھی مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی تھی. ایک میں تھا بیوقوف گدھا کہیں کا کہ اسے پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا تھا. ابلتا خون میرے دماغ میں ٹھوکریں مارنے لگا مگر میں نے خود پر کنٹرول کر لیا. میں یہاں سے لڑنا نہیں چاہتا تھا. لڑے تو ہم ہمیشہ ہی تھے. میں یہاں سے منانے کی کوششیں اور اپنی راہیں ہموار کرنے کے لیے آیا تھا. میں نے اس کی کوشش شروع کر دی مگر وہ میری کچھ مانتی تب نہ. اس کا ہر انداز انتہائی غصہ لیے ہوئے تھا، جان چھڑوانے والا. میرے دل پر ایک چوٹ پڑی تھی. کیا واقعی اس کے پاس میرے لیے کچھ نہیں تھا؟ کیا وہ صرف ہمیشہ مجھ سے مجبوری نبھاتی رہی تھی؟ یہ اس کا انداز اور رویہ ہی تھا جو مجھے پھر سے پتھر بننے اور تیر برسانے پر مجبور کر گیا. پھر اس کے بعد میں نے وہ کیا جو مجھے مناسب لگا. میں اسے دھمکیاں دیتا رہا. میں نے وہاں کتنا وقت گزارا مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا. سچ تو یہ تھا کہ اس کے ساتھ وقت اتنی تیزی سے بیتا کہ میں خود حیران رہ گیا. بارات واپس آ گئی تھی لیکن دلہن کو لے کر فائرنگ اور آتش بازی کے علاوہ گاڑیوں کی آواز سے بھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ لوگ آ چکے ہیں. میں ابھی بھی وہیں تھا. حجاب نے مجھے ہاتھ جوڑ جوڑ کر وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا. پر میں وہاں سے آ تو گیا تھا مگر مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے وجود کا کوئی اہم حصہ وہیں چھوڑ آیا ہوں. کیا وہ حصہ حجاب تھی؟ میں تب سمجھ اور جان ہی نہ پایا تھا. اس رات میں بہت لیٹ سویا تھا. تبھی اگلی صبح روٹین کے خلاف میری آنکھ بہت دیر سے کھلی اور وہ بھی سیل فون کی مسلسل بجتی ہوئی بیل کی آواز پر. میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی اور سیل فون اٹھا کر کال ریسیو کی. ہاں ہیلو، کون؟ میرا دماغ ابھی تک نیند میں تھا. سو رہے ہو تم یار؟ اٹھ جاؤ بھائی، باپ بن گئے ہو تم. کال پر دوسری طرف ولی تھا اور یہ خبر اتنی خاص اور اہم تھی کہ میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی. میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا. تمہیں کیسے پتا؟
میرے لہجے میں بہت ہی ایکسائٹمنٹ تھی. جناب، اگر آپ کو یاد رہے تو آپ نے ہمیں خود اپنے سسرال کی ہر خبر پر نظر رکھنے کو کہا ہے. اس نے جواب میں خوش دلی سے ہنستے ہوئے کہا تو میں بھی ہنس پڑا. رات ہی حجاب کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا. صبح ڈیلیوری ہوئی ہے. بیچاروں کی ساری رات بھاگ دوڑ میں گزر گئی. آپ نے تو اون مرتضیٰ کو اچھا وقتہ ڈالا ہے. اپنی شادی کی رات بھی بیچارہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر کاٹتا نظر آیا ہے. ولید اب مجھ سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا. وہ مزے لے کر بولا اور جواب میں بھی ہنس پڑا. ہائے، اس بیچارے کی تو نئی نویلی دلہن ساری رات اس کی راہ تکتی رہی ہوگی. ہم دونوں کتنی ہی دیر ایسی بیتو کی باتیں کرتے رہے. پھر ولید نے ایک اور ضروری سوال کیا. حجاب ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے، کیا آپ دیکھنے جائیں گے اپنے بیٹے کو؟ ہاں ولید، کیوں نہیں. اسے دیکھنے اور پیار کرنے کا سب سے زیادہ حق تو مجھے ہی حاصل ہے. میں ضرور جاؤں گا. اوکے، مگر داؤد صاحب، ابھی آپ نے خود پر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کا معاملہ کورٹ تک پہنچ چکا ہے. ولید نے مجھے معاملے کی نزاکت کا احساس دلانا چاہا تو میں نے ٹھنڈی سانس بھری. ڈونٹ وری، میں خیال رکھوں گا، میں نے اسے کہا، اور اس نے مجھے اپنے بھرپور تعاون کا ایک بار پھر یقین دلایا اور کال بند کر دی. یہ اس کا تعاون نہیں تھا کہ میں ہاسپٹل میں حجاب سے مل سکا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکا تھا. حجاب سے ہونے والی اس ملاقات نے بھی مجھے کوئی اچھی امید نہیں دلائی تھی، نہ ہی کوئی خوشی دی تھی. وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی. میری ہر کوشش ناکام گئی تھی. اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح بھڑک اٹھتا، مگر اس کے برعکس میرے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. نہ جانے کیوں مجھے اپنی یہ ہار رونے پر مجبور کرتی جا رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ حجاب کو میں حاصل کر کے بھی حاصل نہیں کر پایا. میں اسے پا کر کھو دینے والوں میں شامل تھا. کامیابی جسم کو حاصل کرنا نہیں ہوتا، محبت کی کامیابی تو دلوں کی جیت میں ہوتی ہے، اور میں یہ جنگ بہت بری طریقے سے ہار چکا تھا. اب میرے پاس ایک ہی حل تھا کہ میں اون مرتضیٰ سے ریکویسٹ کرتا کہ وہ کورٹ سے کیس واپس لے لے اور حجاب کو واپس میرے حوالے کر دے. میں اب اس کے ساتھ محبت کا سلوک کر کے اس کا دل جیتنا چاہتا تھا. پتہ نہیں کیوں میں نے انتقام کے بعد اس بات کو بھی اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد سمجھ لیا تھا. شاید میں بہت ہی شدت پسند تھا اور ہمیشہ اپنے دل کے تابع رہنا چاہتا تھا. اب میرے دل کا یہ تقاضا تھا تو میں اپنی ساری قوتیں اسی طرف کر چکا تھا. میں نے اون سے اس سلسلے میں رابطہ کیا، مگر وہ تو میری بات سننے تک بھی تیار نہیں تھا. جیسے تیسے جب میں نے اس پر اپنا مقصد صاف کیا تو جواب میں اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت آئی جو بیان سے باہر تھی. اس نے مجھے بہت ہی بے عزت کیا تھا، اتنا کہ میں غصے میں کھول کر رہ گیا. میری ہر کوشش ناکام گئی. وہ جذبے بھی ناکام گئے جو بہت خاص تھے. اون مرتضیٰ کی اسی نفرت کے بھیڑ چڑھ گئے میرے جذبے، اور میں ایک بار پھر اس کے خلاف میدان میں اتر آیا. اب ہم پھر سے دشمن تھے جنہیں بس اپنی کامیابی چاہیے تھی. اس کے بعد ہمارا سامنا کورٹ میں ہوا تھا. حجاب اس کی حامی کے طور پر اس کے ساتھ تھی اور میرے اندر آگ چل رہی تھی. میں خود کو ہرگز بھی کمپوز نہ رکھ سکا اور کورٹ میں ہی میری اون مرتضیٰ سے کافی تو میں ہوگی. کورٹ میں کیس کی سماعت شروع ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا پلہ کس قدر ہلکا ہے. مجھے یہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں یہ کیس جیت جاؤں گا، حالانکہ میں نے اپنا ایک ہی موقف رکھا تھا کہ اون مرتضیٰ میری بیوی کو میرے خلاف بیان دینے پر مجبور کرا ہے وغیرہ وغیرہ. حجاب کے بیان نے گویا اس بات کی تردید کی تھی، مگر میں اپنے موقف سے ایک انچ بھی نہیں پیچھے ہٹا تھا. میں وہی کورٹ میں طے کر چکا تھا کہ مجھے آئندہ کیا کرنا ہے. جیتنے کے لیے زور زبردستی اور بدماشی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بے ایمانی بھی اور دھوکہ بھی. میں پہلے بھی انہی اصولوں پر کام کر چکا تھا. میں اب پھر ویسے ہی جیتنا چاہتا تھا. کیس کی اگلی سماعت 15 دن بعد کی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں اس دوران کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا، مگر یہ صرف میرا خیال ہی رہا تھا. اگلے 10 دن گزر گئے اور میں حجاب اور اون کو دھمکیاں دینے کے سوا کوئی ڈھنگ کا کام نہ کر سکا. میری ذہنی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی. میں نے جو دعویٰ کیا تھا مجھے لگتا تھا کہ وہ خاک کا ڈھیر ثابت ہونے والا تھا. آئندہ کیس کی سماعت پر ہونے والی ایکسپیکٹڈ بے عزتی اور ذلت کے احساس نے ان دنوں مجھے نیم دیوانہ کر رکھا تھا کہ تبھی قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا. یہ محض اتفاق تھا کہ اون مرتضیٰ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے یہ انفارمیشن بھی ولید نے دی تھی. اگلا سبق بھی مجھے اس نے دیا تھا اور میں اس کی چال بازی اور ذہانت کا قائل ہوئے بغیر رہ نہ سکا. وہ واقعی میرا دوست ثابت ہو رہا تھا. حجاب جتنی جذباتی اور بیوقوف تھی، مجھے بھی یقین تھا کہ وہ ہمارے چلائے اس چکر میں آسانی سے پھنس جائے گی، اور آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ میری سوچ غلط نہیں تھی، میرا اندازہ بھی غلط نہیں تھا.
میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا، تبھی تو جیت کے خمار نے مجھے اگلے کئی دن تک کسی اور طرف توجہ دینے کے قابل نہ چھوڑا۔ عیسیٰ اس دوران مجھ سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش میں مصروف رہا اور میں اس کی کوشش کو مسلسل ناکامی کا منہ دکھا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد کی بات ہے جب میں آفس سے نکل کر گھر آنے کو پارکنگ کی طرف آ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کہاں سے نکل کر ایک دم میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وٹ نانسنس! میں نے کسی قدر نفرت اور اجنبیت بھری نگاہوں سے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی تلخی سے مسکرا کر بولا، داؤد بھائی، بدتمیزی یہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا وہ جس کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی کروں تم سے مطلب؟ میں نے جان بوجھ کر اسے غصہ دلانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکراتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا۔ صحیح کہتے ہیں آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کو محبت یا ہمدردی ملے۔ بکواس بند کرو تم۔ میں غصے سے دھاڑا تو اس نے غصیلی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ دیکھیں داؤد بھائی، میں آپ کے ساتھ بڑے آرام سے پیش آ رہا تھا اور آ رہا ہوں بھی، مگر آپ مجھے بدتمیزی کرنے پر مجبور کرے ہیں۔ آپ حجاب کو لے کر جانا چاہتے تھے نا؟ یہی میں بھی کرنا چاہتا تھا، مگر مناسب اور عزت دار طریقے سے۔ مگر آپ نے سارا کام بگاڑ کر رکھ دیا۔ مجھے بے حد افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ہمدردی اور اچھائی کے قابل نہیں۔ اس کے افسوس بھرے لہجے میں بے حد درد شامل ہو چکا تھا۔ کیا تم کر چکے اپنی تقریر؟ میں جاؤں؟ میں نے حقارت بھرے انداز میں کہا تو اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے کچھ اور سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھا نہیں کرے داؤد بھائی، اتنی زیادتی کا حساب بھی انسان کو چکانا پڑتا ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر چلا گیا اور میں نے جیسے اس کی بے بسی سے مزہ لیا تھا۔ سارا صاحب، جب وہ وقت آئے گا تو تب دیکھا جائے گا۔ ابھی ایک بات یاد رکھ لیں کہ میں آپ کے پاس آ کر کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کروں گا۔ میری بات پر موسیٰ کی رنگت ایک دم پھیکی پڑی تھی۔ اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دھکا دے کر اسے اپنے رستے سے ہٹاتا ہوا میں بڑے ہی تکبر اور غرور میں چلتا ہوا اپنی گاڑی تک آیا اور ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ عیسیٰ کا ساکن اور خاموش وجود بہت دیر تک سائیڈ مرر میں میری نگاہوں کی دلچسپی اور مسکراہٹ کا باعث بنا رہا تھا۔ مت پوچھئے کہاں دل کو لگا لیا ہم نے، خود پر حیران ہوں یہ کیا کیا ہم نے۔ میں اس کو چاہتا ہوں یہ اس کے تصور میں بھی نہیں۔ ایک طوفان اٹھے گا اگر اس کو بتا دیا ہم نے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک کٹ پتلی تھی میرے ہاتھوں میں جسے میں اپنی مرضی کے مطابق حرکت دے سکتا تھا، مگر نہیں، یہ میری صرف خام خیالی تھی۔ اس کی یہ سعادت مندی، یہ خاموشی صرف وقتی تھی۔ جس روز ہمیں کورٹ جانا تھا اس کی یہ خاموشی ٹوٹ گئی تھی اور اتنی بری طرح سے ٹوٹی کہ ایک بار پھر طوفان آ گیا۔ وہ کسی طور پر بھی اپنے بھائی کے خلاف گواہی دینے پر تیار نہیں تھی۔ یہ اس کی ضد اور ہٹ درمی ہی تھی کہ جس نے مجھے پھر سے وحشی بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں ایک دم بھول گیا تھا کہ میں پچھلے دنوں اس کے لیے کیسی خاص فیلنگ محسوس کرتا رہا تھا۔ اس وقت میرے سامنے صرف اپنا مقصد حاصل کرنا تھا اور میں صرف کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اون مرتضیٰ کو ہرانا میری زندگی کا مقصد بن چکا تھا اور میں نے وہ مقصد حاصل کر لیا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ میں نے اس کے بدلے میں کیا کھو دیا ہے۔ کہ اس کا فیصلہ حجاب کے بیان کی وجہ سے میرے حق میں ہو گیا اور فتح اور کامرانی کے احساس میں گم ہو کر بہت دنوں تک میں اپنے اس نقصان کو جان ہی نہ پایا جو شاید آئندہ زندگی مجھے کسی بڑی کسک میں مبتلا کر دینے والا تھا، اور وہ نقصان تھا حجاب کو کھو دینے کا۔ عجیب بات تھی نا کہ وہ میرے پاس تھی، میری پہنچ میں بھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ کہیں نہیں ہے۔ وہ واقعی کھو گئی تھی، اسے میں نے سچ مچ گنوا دیا تھا۔ شکوے تو ہوں گے ہم سے، شکایتیں بھی ہوں گی ہم سے، پر اپنوں سے کبھی گلہ نہیں کرتے۔ اچھے نہیں برے ہی صحیح، پر ہم جیسے لوگ ملا نہیں کرتے۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر موجود تھی اور اسامہ کے کپڑے بدلنے میں مصروف تھی۔ فیروزی کلر کے سوٹ میں سطے ہوئے چہرے اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ مجھے کافی تھکی تھکی سی نظر آئی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ تم اس قسم کے فضول کام مت کیا کرو، یہ گورننس کس مرض کی دوا ہے؟ ہاں، میرے لہجے میں صاف غصہ تھا۔ اس نے کچھ چونک کر ایک نظر مجھے دیکھا اور بغیر کسی ریئیکشن کے پھر سے اپنے کام میں گم ہو گئی۔ بے نیازی اور لا تعلقی اب اس کا روٹین بن چکی تھی، مگر میں اس کا عادی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کی خاموشی نے مجھے تپا ڈالا تھا۔ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی کلائی پکڑ کر مروڑتے ہوئے میں نے غرا کر کہا تو اس نے ایک بار پھر مجھے ایک نظر دیکھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں یہ نیچے کر لیا کروں گی۔ اس کا لہجہ اس کے چہرے کی طرح بالکل بے تاثر تھا۔ میں ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ اب وہ میری کسی بات سے اختلاف نہیں کرتی تھی۔
میں نے اس کی بے حسی اور لا تعلقی کو توڑنے کو، اس کی خاموشی کا تالا توڑنے کو ہر طریقہ آزما لیا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں سرکی تھی۔ میں نے اس سے تعلق میں نفرت اور محبت دونوں کی انتہا کو چھوا تھا۔ پھر میں یہ حربہ بھی آزما چکا تھا۔ محض اس کی چپ توڑنے کو میں نے ایک بار نہیں کئی بار اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، مگر اس کے منہ سے احتجاج کا ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ میں خود اپنے آپ سے شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس کا ازالہ کرتے ہوئے اسے منانے کی میں نے کوشش کی، اس پر محبتوں اور عنایتوں کی بارشیں برسا کر دیکھ لی، مگر اس کی بے حسی پھر بھی نہ ٹوٹی۔ اب مجھے شدید غصہ آنے لگا تھا۔ میں جیسے کبھی اس کے حصول کے لیے تڑپا تھا، آج کل اس سے 1000 گنا بڑھ کر شدت سے میں اس کی توجہ اور محبت کی خاطر مچل رہا تھا، جو مجھے مل نہیں رہی تھی۔ ناکامی میرے نصیب کا حصہ بن کر رہ گئی تھی، بے بسی میرا مقدر بن گئی تھی۔ جھنجھلاہٹ اور غصے میں صرف اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے الٹے سیدھے قدم بھی اٹھائے، راتوں کو دیر سے گھر آنا شروع کیا، شراب نوشی کی کثرت کر دی، مگر اس نے جیسے میری طرف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شاید میرا ہونا نہ ہونا اس کے لیے ایک ہو چکا تھا، اور میرا غصہ تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جانا تھا۔ اسی غصے میں نے ایک اور انتہائی قدم اٹھایا کہ میں ڈسٹرب تو اکثر رہنے لگا تھا۔ اس رات میں کلب میں موجود تھا اور ایک ٹیبل پر سر جھکائے بیٹھا ڈرنک کرنے میں مصروف تھا کہ جب الینا میرے پاس آ گئی۔ ہیلو ابو داؤد، اس کی آواز سن کر میں ایک دم اس کی طرف مڑا۔ کیسے ہو تم؟ اداس ہو نا؟ میری پھیکی مسکان نے شاید میرے اندر کا راز اس پر عیاں کر دیا تھا۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ کیا تمہاری بیوی تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ اس کا لہجہ دشمنی کی آگ میں جل رہا تھا۔ جواب میں میرے لبوں پر خاموشی تھی۔ دل پشوری کو بیوی کا وجود ملے ضروری تو نہیں ابو داؤد، میں آج بھی تمہاری منتظر ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تو میں نظریں چرا گیا۔ کیا تم ابھی بھی ویسے ہی ہو؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی اور میں کسی خیال کے تحت چونک گیا۔ سنو الینا، کیا تم میرے ساتھ چل سکتی ہو آج؟ میں نے ایک دم ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ آج میں ہر قیمت پر اس پتھر کو توڑنا چاہتا تھا۔ میرے سوال پر ایک دم وہ بولی، کہاں؟ میرے گھر، اور کہاں؟ ہم آج رات اکٹھے گزار سکتے ہیں۔ میری بات نے اس کو ایک دم خوش کر دیا تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے ابو داؤد؟ میں تو ہمیشہ سے تمہاری تھی اور ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ وہ ایک دم مستی میں آ کر مجھ سے لپٹ گئی اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آج ڈرنک میں نے کچھ زیادہ کر ڈالی تھی۔ الینا مجھے سہارا دے کر گاڑی تک لے آئی تھی، پھر ڈرائیونگ بھی اسے خود کرنا پڑی۔ میں کر لوں گا نا الینا، میں نے نرمی سے کہا، مگر وہ بے حد شوخی سے ہنس کر بولی، نہیں میری جان، میں یہ رسک کم از کم آج کی رات نہیں لے سکتی۔ یہ رات تو میری زندگی کا حاصل بننے والی ہے نا، میں اسے کسی حادثے کے حوالے کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ کافی معنی خیز تھا۔ جواب میں جان بوجھ کر خاموش رہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے مقصد کے استعمال کرنے کے لیے اس سے لایا ہوں۔ کیا تمہاری وائف گھر پر نہیں ہے ابو داؤد؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں ذرا چونک کر بولا، گھر پر ہی ہے، لیکن کیوں؟ تو پھر ہم کہیں اور چلتے ہیں نا، وہاں پر مزہ نہیں آئے گا۔ اس نے کچھ بے چین ہو کر کہا تو میں نے دل سے خواہش کی تھی کہ کاش ہمارا جھگڑا ہو جائے الینا کی وجہ سے۔ میں الینا کے ساتھ ہی گھر پہنچا تو میری طبیعت کچھ اور بگڑ گئی تھی۔ الینا کے ساتھ سہارے ہی میں سیدھا بیڈ روم میں آیا۔ حجاب اس وقت بستر پر لیٹی تھی، اسامہ اس کے سینے پر اوندھے منہ لیٹا سو رہا تھا۔ خود اس کی اپنی آنکھیں بھی بند تھی، مگر کھٹکے کی آواز پر اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ میں اس غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابری اور پھر اگلا احساس غیر یقینی تھا، مگر یہ لمحاتی کیفیت تھی۔ اگلے لمحے اس نے نگاہوں کا اینگل بدل کر اپنے ہونٹ بند کر لیے۔ میں مسکرایا تھا، تبھی میں نے کہا، حجاب، میٹ مائی فرینڈ الینا، یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ آج یہ یہی رہے گی میرے ساتھ اسی بیڈ روم میں۔ تم ایسا کرو کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس کے تاثرات کو جانچتے ہوئے میں نے بظاہر بے نیازی سے کہا۔ اس کے چہرے پر لمحے بھر کو ایک رنگ آیا تھا اور پھر وہ ویسا ہی سپاٹ نظر آنے لگا۔ کچھ کہے بغیر اس نے جھک کر اسامہ کو اٹھایا اور اسی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ میں تو شوق کھڑا رہ گیا تھا۔ توہین کا احساس میرے پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے بالکل بھی میری کوئی پرواہ نہیں۔ اسے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ میں اس کے سامنے اس کا حق کسی اور کو دے دوں۔ میرے دل اور دماغ میں ایک دم آگ کے شعلے لپکنے لگے اور میرا دل چاہا کہ میں کھڑے کھڑے ہر طرف آگ لگا دوں، کیونکہ ویسی ہی آگ میرے اندر بھڑک رہی تھی۔
کیا ہوا ابو داؤد، تم اس طرح خاموش کیوں ہو گئے؟ علینا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے جواب میں خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اسے جھٹکتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ حجاب مجھے لاؤنج میں ہی مل گئی تھی۔ اسامہ ابھی بھی اس کی گود میں تھا۔ مجھے اپنے سامنے پا کر اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی، البتہ اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ دیکھو، میں اسے واپس چھوڑ آتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جیسے سرگوشی کی تو اس نے جواب میں تیز نظروں سے مجھے گھورا تھا۔ اگر آپ بھاڑ میں بھی چلے جائیں تو میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ ہمارے رشتے میں نہ محبت ہے نہ نفرت، کچھ بھی نہیں، سمجھ گئے آپ؟ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا مگر بہت سرد تھا۔ میں نے ہونٹ بیچ کر بے بس نظروں سے اسے دیکھا اور پھر کچھ وقفے کے بعد بولا، حجاب، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جواب میں محبت کی چاہ رکھنا میرا حق نہیں ہے کیا؟ تم بھول کیوں نہیں جاتی پچھلی باتیں؟ ہم نئے سرے سے زندگی شروع کر سکتے ہیں نا؟ اور ریلی آپ کیوں نہ بھول گئے تھے؟ آپ نے کیوں نہ معاف کر دیا مجھے، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر پھر بھی میں نے آپ کو معاف کیا، میں نے آپ کو قبول کیا اور آپ کے ساتھ زندگی گزارتی رہی، مگر اس روز تو انتہا ہو گئی تھی۔ آپ نے حجاب کو مار دیا تھا، اب وہ زندہ نہیں ہے تو کیسے آپ سے محبت کرے اور آپ کی محبت کا جواب دے؟ اسے تو اب آپ معاف ہی کر دیں، اس کی تو اب جان چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ کبھی بھی مرے ہوئے لوگوں کو تنگ نہیں کیا کرتے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میری آنکھوں کی جلن بڑھنے لگی۔ میں کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتا رہا اور پھر شکستگی سے واپس پلٹ گیا۔ کمرے میں لوٹا تو علینا میرے انتظار میں تھی، مگر میں اس کی امیدوں پر پورا اتر نہیں سکا تھا۔ کہ آپ نے کبھی کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو کسی کی امید پر پورا اترتے دیکھا ہے؟ تو پھر میں کیسے اتر سکتا تھا؟ اگلی صبح علینا جاتے ہوئے مجھ سے بہت خفا تھی۔ ہم آج بھی سوچ میں ڈوبے ہوئے محسن، ہم آج بھی ہیں سوچ میں ڈوبے ہوئے محسن، خود سے کبھی دنیا سے روٹھے ہوئے محسن، دنیا کے لیے اس کو جو ہم نے تھے سنبھالے ہوئے، وہ پھول کتابوں میں ہے سوکھے ہوئے محسن، وہ اپنی جفاؤں میں کچھ تو کمی کریں آج، ایک عمر ہوئی شہر وہ چھوڑے ہوئے محسن۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ انہیں پیار ہے ہم سے، ہم آج بھی بھری محفل میں جھوٹے ہوئے محسن، یادوں میں ان کی ہمیں راحت جو ملی ہے، ہم آج ہیں اندر سے کچھ ٹوٹے ہوئے محسن۔ محبت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت۔ میں نے اسے تب مانا جب میں اندر سے اس محبت کے ہاتھوں خالی ہو گیا تھا۔ اس کی توجہ، اس کی محبت کی ایسی طلب میرے اندر اٹھی تھی جس نے روح کے ایوانوں میں ہر طرف پھول اگا دیے تھے۔ میں خود پر غور کرتا تو حیران رہ جاتا کہ یہ میں ہوں، وہی ابو داؤد جس کی عقل، جس کا غرور کمال کا تھا، جس نے کبھی اپنے آگے کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ محبت کے ہاتھوں اب اس بری طرح سے شکست کھا گیا کہ اسے خود پر رحم آنے لگا۔ میری زندگی سے سکون اور ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میں دل کا کاسہ لیے ہر پل اس کی توجہ اور محبت کے سکوں کی آس میں کسی بھکاری کی طرح بیٹھا رہتا، اور وہ اتنی ہی بے حس ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر پریگننٹ ہوئی تو میں نے اس کی ناز برداری اور چاؤ چونچلے اٹھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ میں اس کی توجہ حاصل کرنے کو بھی نہیں کر رہا تھا، میں تو بس اپنے دل کے ارمان پورے کرنا چاہتا تھا جو ایک محبوب بیوی کے لیے شوہر کے دل میں آتے ہیں۔ حجاب، تم خوش رہا کرو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ رات کو جب میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے لان میں چہل قدمی کر آ رہا تھا تو میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور بہت ہی اپنائیت امیز انداز میں اسے اپنے ساتھ لگایا لیا تھا۔ جواب میں اس نے گہری سانس لی اور پھر اپنے سر کو جھکا لیا۔ مجھے اس کا جواب نہ پا کر مایوسی تو ہوئی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ کچھ بات کیا کرو نا، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ میں کیا بات کروں؟ چلو یہی بتاؤ کہ ہم اپنے بچے کا نام کیا رکھیں گے؟ تمہیں یاد ہے اس بار نام رکھنے کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا تو اس کے چہرے پر ایک دم کچھ غصہ مجھے نظر آیا تھا۔ نہیں، آپ خود رکھ لینا۔ اوکے، میں رکھ لوں گا۔ ویسے حجاب، مجھے بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، اس مرتبہ ہمارے ہاں بیٹی ہونی چاہیے۔ نہیں، اللہ نہ کرے۔ اس نے جس طرح ڈر کر کہا تو میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ ہاں، کیا تمہیں لڑکیاں اچھی نہیں لگتی؟ نہیں، بیٹیاں کسے بری لگ سکتی ہیں؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، میں تو بس اس کے نصیب سے ڈر رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو بھر آئے اور میں جیسے مجرم سا بن گیا تھا۔ مجھ سے کتنی دیر تک کچھ بولا نہ گیا۔
वो भी जैसे निढाल हो गई थी। तभी वो पत्थर से बने बेंच पर बैठकर गहरे सांस भरने लगी। अगर तुम थक गई तो अंदर चलते हैं। मैं उसे सहारा देकर अंदर ले आया, तब भी उसकी सांस फूल रही थी। डॉक्टर ने हर मुमकिन तरीके से उसे खुश रखने का कहा था। हिजाब, देखो मुझे उस चीज का नाम बता दो प्लीज जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। मेरा यकीन करो कि मैं अपनी जान देकर भी वो चीज हासिल कर लूंगा। मैंने बहुत ही बेबसी से उसके हाथ थाम कर चूमते हुए जिस कदर दिलगिरी से कहा, उसका हिजाब पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। इज्जत अगर एक बार छिन जाए तो कभी वापस नहीं मिलती। मान और भरोसे अगर टूट जाए तो जोड़े नहीं जा सकते। अबू दाऊद, आपने मुझसे यही सब तो छीन लिया है, अब कहां से लाएंगे आप? उसने बराहट भरी आवाज में कहा और रुख फेर कर लेट गई थी, और मैं उसकी बात पर सुन्न होकर रह गया था। मुझे लगा कि मैं उसे कभी खुशी नहीं दे सकूंगा। मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए हार गया हूं। हाँ, दिलों की हार से बढ़कर भी कोई हार होती है क्या? मार डालने वाली, खत्म कर देने वाली। मेरी बदनसीबी यह थी कि यही हार मेरा नसीब बन गई थी। नारसाई की आग में अब मुझे सारी उम्र जलना था। इससे बढ़कर भी कोई और तकलीफ हो सकती है कि जिससे आप मोहब्बत करते हो, उसे हासिल भी कर चुके हो, उस पर काबू भी कर चुके हो, फिर भी वो आपकी पहुंच से दूर हो, फिर भी आप उसे हासिल न कर पाए? नहीं, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं हो सकती।